بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 2 پیج 233 سیرت النبی جلد سوم. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جو موج دریا لگی یہ کہنے سفر سے قائم ہے شان میری، گوہر یہ بولا صدف نشینی ہے مجھ کو سامان آبرو کا. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں عکس سردے کنارہ جو کا. اس وقت آپ کو بارگاہ الہی سے 3 عطیے مرحمت ہوئے. سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں جن میں اسلام کے عقائد و ایمان کی تکمیل اور اس کے دور مصائب کے خاتمہ کی بشارت ہے. رحمت خاص سے مزدہ سنایا کہ امت محمدی میں سے ہر ایک جو شرک کا مرتکب نہ ہوا ہو کرم مغفرت سے سرفراز ہوگا. اور ندا آتی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی. آپ ان عطیوں کو لے کر واپس پھرے اور حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ بارگاہ خاص سے کیا احکام عطا ہوئے. فرمایا امت پر 50 وقت کی نماز. موسیٰ نے کہا میں نے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت سے یہ بھار نہ اٹھ سکے گا. آپ واپس جائیے اور عرض کیجئے. آپ نے مراجعت کی اور عرض پرواز ہوئے کہ بار الہی میری امت نہایت کمزور اور اس کے قویہ نہایت ضعیف ہیں. حکم ہوا کہ 10 وقت کی نمازیں معاف ہوتی ہیں. لوٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر ٹوکا اور دوبارہ عرض کرنے کا مشورہ دیا. اس پر 10 اور معاف ہوئیں. اسی طرح آپ چند بار حضرت موسیٰ کے مشورے سے بارگاہ الہی میں عرض پرواز ہوتے رہے، یہاں تک کہ شب و روز میں صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں. حضرت موسیٰ نے پھر یہی مشورہ دیا کہ اب بھی مزید تخفیف کی درخواست کیجیے. فرمایا اب مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے. ندا آئی کہ اے محمد میرے حکم میں تبدیلی نہیں ہوگی، نماز 5 ہوں گی، لیکن ہر نیکی کا بدلہ دوگنا بخشوں گا، 2 گنا بخشوں گا. یہ 5 بھی 50 ہوں گی. میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، جنت و دوزخ کے بہت سے عجیب و غریب مناظر و مشاہدات اور پیغمبروں اور فرشتوں کی تعجب انگیز ملاقاتوں اور گفتگوؤں کی تفصیل ہے. ان روایتوں کے ناقل ابو ہارون العبدی، ابو جعفر رازی اور خالد بن یزید ہیں. ابو ہارون عبدی اور خالد بن یزید تو مشہور دروغ گو ہیں. ابو جعفر رازی کو گو بعضوں نے سکہ کہا ہے، لیکن اکثروں کے نزدیک وہ ضعیف اور راوی منکرات ہیں. ان کی تنہا روایات قبول نہیں کی جاتی. تیران روایاتوں میں بہت سی لغو و منکر باتیں مذکور ہیں جن کو محدثین تسلیم نہیں کرتے. علاوہ ازیں یہ مناظر و مشاہدات جیسا کہ صحیح بخاری باب الروایا میں ہے کہ معراج کے سوا ایک اور موقع پر آن حضرت کو دکھائے گئے تھے. سرے سے یہ معراج کی مشاہدات ہی نہیں. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 2. انشاءاللہ اب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ نمبر 3. جب بھی سوچا مدینے کو جاؤں گا میں، مجھ پہ ہنستی رہی مفلسی رات بھر. میں تو کاغذ قلم لے کے بیٹھا رہا، کام کرتی رہی عاشقی رات بھر. جو خدا کی عبادت سے غافل رہا وہی سوتا رہا آدمی رات بھر. رات بھر دل کی بستی مہکتی رہی، نعت سرکار میں نے لکھی رات بھر. جانے کب دیدی ہوگی مجھے آپ کی، سوچتا میں رہا بس یہی رات بھر. میں تو اکرم درود ان پہ پڑھتا رہا، میری ہوتی رہی حاضری رات بھر. یاد آتی رہی آپ کی رات بھر، میری ہوتی رہی بندگی رات بھر.